الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات بجاہ محمد علیہ. سب سے پہلے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں لکھنؤ سے ہماری جوان ٹیم پوری طرح سے لگی رہتی ہے، لیکن کچھ پرابلم کمپیوٹر میں ہے، وقت پہ آ گئی لیپ ٹاپ پہ، اور دوسرا ارینج کرنے میں ٹائم لگا اور تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر سے پروگرام مجلس شروع ہوئی ہے. اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اس کے بعد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے بچے یا اساتذہ جو اس مجلس کے انعقاد کا ذریعہ بنے، سبب بنے. یہ نہ آتے تو مجلس نہیں ہو سکتی تھی. اور اسی کے بعد میں یہ شکریہ خصوصیت سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ شاعر جناب جرار اکبر آبادی صاحب، جو ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ہم نے ان کے گھر پہ صرف مجلس کا رقعہ بھیجا تھا کہ تشریف آوری کے لیے. ان کی مشغولیت کی وجہ سے میں نے ان سے پڑھنے کا وعدہ نہیں لیا تھا، لیکن ان کی انتہائی درجہ عنایت اور بزرگواری ہے کہ تشریف بھی لائے، اور ہم نے شرمندگی کے ساتھ ان سے گزارش کی کہ پڑھ لیے، تو انہوں نے اپنے پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کلام کو پیش فرمایا. اللہ ان کو طول و عمر و صحت عنایت فرمائے. اور جناب احتشام حیدر صاحب کو بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں کہ طول و عمر اور صحت دے، تاکہ وہ دین کی خدمت اسی طرح کرتے رہیں. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو موضوع رکھا تھا، اس کا اصل ہدف یہی تھا کہ ہم بہتر سے بہتر نتیجہ پا سکیں اپنی ان کوششوں کا، جو کوششیں ہم راہ دین و مذہب میں کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، جو اچھائیاں کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، اس کا بہتر سے بہتر نتیجہ حاصل کر سکیں. اور بہتر نتیجہ حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں پہچان سکیں، اور بہتر نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں مددگار ہو سکتی ہیں انہیں پہچان سکیں. دھیرے دھیرے کچھ تذکرے کیے ہیں، کچھ تذکرہ آئندہ 1 ہفتے میں جب تک رمضان میں چلتے رہیں گے. لیکن ان 3 شبوں میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تاریخوں کی مناسبت سے گفتگو کو اسی رخ پہ رکھا گیا. البتہ مولا کے تذکرے کے طفیل میں یہ گزارش بھی کی جاتی رہی ہے کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن غلطیوں کی وجہ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اور کون سی وہ اچھائیاں ہیں یا آداب ہیں یا سلیقے ہیں
بندوں کی نگاہ ہے مولا علی تو عبادت کرتے ہی نہیں اس لیے کہ کچھ نہیں لینا ہے اپنے اللہ سے. ہم لوگ تو ان عبادتوں پہ آتے ہیں، نماز اور زیارت اور دعا اور مناجات اور تلاوت اور نظر اور نیاز اور منت جو بھی کرتے ہیں معصومین سے مربوط کرتے ہوئے، اس میں ہم زیادہ تر اپنی دنیا کے معاملات میں طرف رخ ہوتا ہے ہماری سوچ کا، ہماری دعاؤں کا، اور بہت آگے بڑھتے ہیں تو فکر آخرت آتی ہے کہ جہنم سے بچنا ہے، جنت جانا ہے، جنت پانے کے لیے کرتے ہیں. بہت کم ہم میں سے وہ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ میری یہ سوچ غلط ہو، کہ جن کی نگاہوں میں ہر وقت یہ رہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، جنت کا چکر بھی نہیں، جہنم کا معاملہ بھی نہیں. قرآن مجید میں خود اللہ کہہ رہا ہے رضوان من اللہ اکبر وذالک هو الفوز العظیم. ہم جنت تو تمہیں دیں گے اگر ایمان کے خوف میں عبادت، نہ تیری جنت کے لالچ میں عبادت. تو ہے ہی لائق عبادت، تجھ سے کچھ لینا وینا نہیں ہے، تو ہے، تم نے وجود دیا، احسانات کیے، عظمتیں دی، اتنا دیا ہے تم نے کہ اب تجھ سے لینے کیا جاؤں گا میں. جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے تو ہے ہی لائق عبادت. کچھ پانے کے لیے عبادت ہے ہی نہیں ہے مولا علی کی، اسے ہم محسوس کریں کہ کچھ پانے کے لیے نہیں ان کی عبادت، بس اس لیے ہے کہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ان عظمتوں کا تقاضا ہے جسے پورا کرتے ہیں. جیسے ہم اکثر بزرگ علماء کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت میں اگر ہم تحفہ لے کے جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ تحفہ دیں گے تو ان سے کچھ مانگیں گے، ان سے کچھ ملے گا. صرف ہماری محبت ہوتی کہ انہوں نے ہم کو اتنا علم دیا ہے، ہماری ہدایت کی ہے، تو ہم ان کے لیے اتنا تو کریں. پروردگار عالم نے اتنا ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم جس کو جان بھی نہیں سکتے ہیں، تو پھر ہماری فطرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکائیں اور اس کی بات کو مانیں. عبادتوں کے رخ میں بھی وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمیں پال رہا ہے، وہ ہمیں ہمارا بھلا کرنا چاہتا ہے، دنیا سے آخرت تک ہر جگہ بھلا ہی چاہتا ہے. تو اب اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کریں کیا ملے گا. میں نے شاید دن دہرایا تھا، مولانا انور ملے گا کیا، جبکہ ہونا یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں ملے گا کیا. جتنا مل چکا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کر سکو وہ کرو، تم پھر بھی نہ ادا کر سکو گے اس کا حق جو تمہیں مل چکا ہے. ہمیں ملے گا کیا، ہمیں زندگی دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں عزت دی، ہمیں محبت دی، ہمیں علم دیا، ہمیں طاقت دی، ہمیں اہل بیت دیے، ہمیں مودت اہل بیت دی، ہمیں عزاداری دی، ہمیں حسین دیے، ہمیں علی دیے، ہمیں محمد دیے. اتنا دے چکا ہے وہ کہ اب کیا لالچ ہے کہ ملے گا کیا. جو پوری عنایتوں کے لفظ کیا بولوں، جو پوری عنایتوں کی دیگ ہمارے اوپر الٹ دے، اس سے ہمیں چمچی مانگنے جائیں. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ملے گا، کچھ ملے گا کی فکر ہی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جملہ بھی مجھے ان کا بے حد پسند آیا تھا کہ نماز پڑھنا مشکل ہے، ہم جاب کر رہے ہیں، ماحول ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، مشکل ہے. اتنا لمبا روزہ ہے، مشکل ہے. تو مسئلہ ہے یہ، روزہ کیسے رکھیں، حجاب کیسے کریں، یہ سب مسئلے ہیں. بہت اچھا جملہ ہے. فرمایا کہ مسئلہ مومن کی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں،
ہم روزہ کیسے رکھیں, ہم حجاب کیسے کریں. مومن کی زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی. کیسے پڑھے نہیں, اس کے یہاں پڑھنا مسئلہ نہیں ہے, نہ پڑھ سکے تو مسئلہ ہے. میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں, اگر سفر میں نکلے, جو ہمارے درمیان شکی لوگ ہوتے ہیں کہ چھیٹ پڑ گئی نماز, ہم تو نماز بڑی جلدی چھوڑ دیتے ہیں, بالکل پکا گنہگار ہوتے ہیں, بے سبب چھوڑ دیتے ہیں, روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. قصر پہ جانا ہے تو آپ کو جب نکلیے گا تب کھولیے گا روزہ. جس دن روزہ سفر کرنا اس دن صبح ہی سے کھانا پانی چالو رہتا ہے, یا اس لیے کہ ہماری طاقت نہیں ہے, ہم نہیں رکھ پائیں گے, ہمارا بچہ نہیں رکھ پائے گا, تو صبح ہی سے نہیں رکھوایا روزہ. جب تک رکھ سکتے ہو رکھو, جب تک رکھوا سکتے ہو رکھو. تو مسئلہ یہ نہیں کہ ہم حجاب کیسے کریں, مومن کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے حجاب کرنا ہے, اس کی رکاوٹ ہے, اس کو کیسے دور کریں. اس کی اللہ کرے کہ ذہنوں تک بات جا سکے. مسئلہ یہ نہیں کہ نماز کیسے پڑھیں, مسئلہ یہ ہے کہ نماز تو مومن کی زندگی ہے, اگر نہ پڑھنے دیا جائے تو کیا کرے. نماز نہ پڑھنا اس کے لیے مسئلہ ہے, نماز پڑھنا نہیں. حجاب کافی جو کہ تاخیر ہو چکی ہے, لہذا جو کل آپ سے وعدے کیے تھے, جو تسلسل تھا, اس کو میں زیادہ نہیں دوہرا سکوں گا, مگر کل جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کیا آپ لوگوں نے کل میں نے یہاں تک بات پہنچائی تھی کہ دور کرنا قرآن اور اہل بیت سے دشمن نے بھی کیا, دشمن تو کرے گا, دشمن نے دونوں طریقوں سے کیا, زور سے, طاقت سے بھی, اور فکر بدل کے بھی. لیکن دشمن کی شکایت تو بعد میں کرنا چاہیے, پہلے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, جو ہم خود دور ہو گئے اہل بیت سے. ہم نے قرآن کو چوم کے طاقوں پہ رکھا, اہل بیت کے نشانیوں پر بوسہ دیا, اور اپنے سے اتنا بلند سمجھا, ان کی پوری زندگی کو معجزہ بنا لیا, اور اس کے بعد اس میں غور کرنا بھی چھوڑ دیا. میں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا, لیکن دو باتیں کہنا چاہوں گا. یعنی بے معرفت عبادت, جو کل میں نے عرض کیا تھا, مولا علی نے کہا ہے کہ عبادت میں پہلی شرط یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ ہو, شعور کے ساتھ ہو, بصیرت کے ساتھ ہو. ورنہ بے بصیرت عبادت ویسی ہے جو کل بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کولو کا بیل, مگر مولا کے ارشاد میں کولو کا بیل نہیں ہے, آٹا چکلی کا گدھا. جو بے معرفت بصیرت اور معرفت اور پہچانے بغیر, سمجھے بغیر حکم خدا ہے کہ نہیں ہمارا گڑا ہوا ہے, حکم خدا ہے یا رسم و رواج ہے, حکم خدا ہے ہماری مرضی اور پسند ہے. مولا علی نے عبادت کی وقت نہیں ہے میرے پاس, مولا علی نے عبادت کی جو شرطیں بتائی ارشادات میں, اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ کبھی بھی اپنی عبادت ایسی عبادت کرو کہ عادت کی غلامی میں نہ ہو. عادت کی غلامی میں نہ ہو کہ اتنا تو مجھے کرنا ہی ہے چاہے جو کچھ ہو جائے. اعتدال رکھو, میانہ روی رکھو, اس طرح کے کئی ارشادات ہیں, ان کو پیش کرنے وقت نہیں ہے. لیکن ہم جو بے معرفت, بغیر سمجھے, بغیر جانے, بغیر جانکاری حاصل کیے, بغیر اہل علم سے پوچھے کہ یہ کام شریعت میں آیا بھی ہے کہ نہیں, کہیں سے کوئی شروع کر دے, بس ہم اس کے پیچھے دو پڑتے, خالی وہ جو جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ اس کے یہ کریں گے آپ تو یہ ملے گا, جھوٹے
پڑھتے ہیں اور من النار، یا رب ہمیں جہنم سے نجات دے دے. اگر اس میں مثلاً آ گیا یا مقلب القلوب، اب فوراً ہمارا اس پہ لکھ دیا گیا کہ یہ ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے 100 بار پڑھیے. یا ابصرن ناظرین مثلاً آنکھ کی پڑھیے، آنکھ کی روشنی کے لیے مفید ہے. تو اس شعور کے ساتھ ہم جائیں خدا کے لیے. پانی رکھا جا رہا ہے، اس پہ پھونکا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. شعور کے بغیر دینداری کی کوئی قیمت نہیں، اور بے شعوری کے نتیجے میں کتنا اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں. یہ بات بہت ضروری ہے ہماری قوم تک پہنچنا، اس لیے میں بار بار کہوں گا اور کہہ رہا ہوں، ہماری بے شعوری کے نمونے سنیے. قرآن مجید میں اور ان کی زندگی کو ہم نے معجزہ بنا لیا ہے. قرآن مجید میں سورہ دہر نازل ہوا. سورہ دہر کب نازل ہوا ہے؟ پوری داستان آپ کے سامنے ہے، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب حسنین کی بیماری سے شفا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر اور ان کی ہدایت پر مولا علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہما نے نذر کی، روزہ رکھنے کی. نذر کو ہی اردو میں منت کہتے ہیں. اردو میں جسے آپ منت کہتے ہیں وہ ہے نذر، اور جسے آپ نذر کہتے ہیں وہ فقہی زبان کی نذر نہیں ہے. وہ اردو سے نکل کے آئی ہے نذر اور نذرانے سے. احترام کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اصل چیز ہے منت، یعنی میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا پروردگار. کوئی چھوٹی چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، وہ نذر کہلاتی. تو انہوں نے منت مانی اور روزے رکھے. جب انہوں نے رکھے تو ان کے بچوں نے جو بیماری سے اٹھے تھے وہ بھی رکھے. میں کل پرسوں کہہ چکا ہوں کہ بیماری سے اٹھے ہیں، 6-7 سال کے ہیں، مگر جب ان پہ واجب بھی نہیں روزہ، اس لیے کہ انہوں نے نذر نہیں کی ہے. مگر جو روزہ رکھا تو حسنین کے والدین نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم بیماری سے اٹھے ہو، بہت کم سن روزہ نہ رکھو. ان کو رکھوایا روزہ. یہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے کہ ہم بہت جلدی جو اپنے بچوں کو رحم کھا کے بالغ ہونے کے بعد بھی روزہ روک دیتے ہیں، یہ سیرت ان کی نہیں ہے. روزہ رکھا. میں ایک ساتھ جس بات کی طرف آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا ہوں، تو وہ جو تینوں دن آئے مانگنے والے، مسکین، یتیم، فقیر، یتیم، مسکین، فقیر اور اسیر. قرآن میں ان کے لیے لفظ سوال ہوا ہے نا، مسکینوں و یتیموں و اسیرا. مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا. ہمارے درمیان بچپن سے میں سنتا چلا آیا ہوں کہ فرشتے تھے. ہمارے یہاں ایک باور یہ ہے کہ یہ فرشتے تھے. اگر فرشتے تھے تو پھر اس کی قیمت کیا رہ جاتی ہے؟ فرشتے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت نہیں، ایک ڈیزائن کیا ہوا معاذ اللہ ڈرامہ ہے. یا تو یہ مانیے کہ اہل بیت علیہ السلام بے خبر ہیں، اللہ سے انہیں علم نہیں ملا ہے. سے اس بات کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ توجہ فرمائے سننے والے میرے. ہم نے انہیں فرشتہ مان لیا، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے مسکین، یتیم اور اسیر. نقلی نام دے گا. آئے فرشتہ کہے مسکین آیا، آئے فرشتہ کہے فقیر آیا، آئے فرشتہ کہے یتیم آیا. ایک بات مولوی صاحب بہت زیادہ غور کر رہے ہیں، پیشانیوں پر کئی سو سلوٹیں آ گئی، ان کی راحت کے لیے صلوات بھیجیے محمد والے محمد. پھر وہی صلوات 1.5 آدمیوں کی. میں نے جو سلسلہ چھیڑا ہے، جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ناسمجھی سے، ہم اپنی بے معرفتی سے، مذہب کی پہچان نہ ہونے سے، مذہب کو عقل میں کے اندر نہ لانے سے جو غلطیاں کرتے اپنے کو محروم رکھتے ہیں، اس کا ایک نمونہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو فرشتے نہیں تھے، وہ تھے وہ انسان. کون کون؟ مسکین، یتیم اور اسیر. مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو اور برا حال ہو، اس کا بھوکوں مرنے کی نوبت ہو. فقیر وہ ہے جو تنگ دست ہے، اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا لیکن بھوکوں نہیں مر رہا ہے.
فقیر ہر وہ آدمی ہے جس کی آمدنی اس کے معیار کے جو اخراجات ہیں اس پہ کم پڑے. لیکن مسکین وہ ہے جو اس سے بدتر حال میں ہو، مثلا فاقوں کی نوبت آئے تو مسکین تو ہو گیا. کون ہوگا؟ تنگ دستی کا دور ہے مسلمانوں میں، غربت کا دور ہے، مدینے والا کوئی ہوگا؟ یتیم، مدینے میں بہت لوگ شہید ہوئے ہیں اور موتیں بھی ہوئی ہیں، تو کوئی بھی یتیم مدینے کے مسلمانوں کا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اسیر کون ہے؟ اسیر کون ہے؟ کیا مدینے کا کوئی مسلمان اسیر ہے یا مکے کا کوئی مسلمان اسیر ہے؟ وہاں جیل کا کانسیپٹ آیا ہی نہیں رسول اللہ کے دور میں. صرف قید انہیں کیا جاتا ہے جو جان لینے آئے ہو، لڑنے آئے ہو، اور قید خانوں میں نہیں رکھا جاتا، انہیں گھروں میں رکھا جاتا ہے کہ ان کو دین سکھاؤ. تو اسیر کون ہوگا؟ اسیر اس دور میں کوئی مسلمان اسیر نہیں ہے. کون اسیر ہے؟ کافر جو لڑنے آیا تھا، کافر حربی اسیر ہے. کافر حربی اسیر ہے، مانگنے آیا، فاطمہ نے اپنے ہاتھ کی پکائی روٹی ان کے حوالے کر دی. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بی بی زہرا کی نظر ہے، اسے بچے مرد نہیں چکھ سکتے. آپ ان کے نام سے جو کسی کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں مومنہ، آپ کا پکایا کھانا جو ان کے نام پہ کسی کو دینا چاہتی ہیں وہ کوئی مرد نہیں کھا سکتا، اور فاطمہ اپنے ہاتھوں سے پکائی ہوئی روٹی کافر کے حوالے کر رہی ہیں. تو ہم اپنے کو محروم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کب ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، اس میں شامل نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خالی کھائیں غیر سید نہ کھائے. جب وہ کافر حربی کو دے سکتے ہیں اپنے ہاتھ کی روٹی، تو ان سے منسوب چیز کیوں نہیں دی جا سکتی کسی اور کو؟ مگر ہمارے یہاں حدود بنا کے ہم نے اپنے کو محروم کیا، اور وہ راستے جو کھلے تھے لوگوں کو لانے کے ہم نے بند کر دیے. ان کے اگر ہم نظر کریں اور عام کریں، اور اتنا عام کریں کہ جو ضرورت مند ہے آئے اور لے جائے، تو یہ فاطمہ زہرا کے مزاج کے مطابق ہے. تابوت ہے نا، کہ ان کا اصلی تابوت تو ہے نہیں، یہ تو شبیہ ہے. جو اصلی تابوت ہے اس کو کس نے کاندھا دیا؟ کون تھا وہاں؟ ان کے محرموں میں ان کے بابا زندہ نہیں تھے، ان کے محرموں میں ان کے بابا زندہ نہیں تھے، ان کا کوئی بھائی تھا نہیں، ان کے شوہر ہیں، محرم ہیں، اور اس کے بعد محرموں میں ان کے بچے ہیں جو اتنے کمسن ہیں کہ ابھی تابوت کو کاندھا نہیں دے سکتے. تو پھر ایک علی نے کیا اکیلے تابوت اٹھایا؟ ذرا تاریخ میں جا کے پڑھیے کون کون شامل ہے. سلمان وہاں موجود ہے، حضر وہاں موجود ہے. تو اگر زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے کو جو تابوت میں رکھا ہے اس کو نامحرم اٹھا سکتا ہے، تو آج شبیہ کو کیوں روکا جاتا ہے کہ مرد ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ دین کی سمجھ نہ ہونے کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو محروم کیے چلے جا رہے ہیں. یہ دو باتیں میں کہہ کے بس اب سیدھے آ جانا چاہتا ہوں. مولا کائنات میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی سب سے پسندیدہ ان کا کام تھا عبادت. میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا شوق سر کاٹنا نہیں تھا، سروں کا جھکانا ان کا شوق تھا. سروں کو کاٹنا ان کا شوق نہیں تھا، سروں کا جھکانا ان کا شوق تھا. اور عبادت پسندیدہ ترین کام ان کے لیے عبادت تھا. اور عبادت میں بھی ان کے بیٹے، ان کے نسل میں آنے والے پوتے معصومین علیہ السلام نے اپنے دادا کی مزاج عبادت یہ بتایا ہے کہ اگر دو راستے ہوں کسی عبادت کے انجام دینے کے، مثلا ہم نے نظر کی ہے کہ روزہ رکھیں گے، لیکن روزہ رکھنے کی نظر کا دن معین نہیں کیا، کس دن کس مہینے، تو ہمیں کبھی بھی رکھ لینا ہے. تو روزہ جو نظر کیا ہم نے، جاڑوں بھی رکھ سکتے ہیں اور گرمیوں بھی رکھ سکتے ہیں، چھوٹے دن ہو تو بھی رکھ سکتے ہیں نظر والا روزہ، اور بڑے دن ہے تو بھی رکھ سکتے ہیں. تو ہم سب ظاہر ہے یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے دن آئے
جو بڑے دن میں آج کل روزے جس کے قصر ہو گئے، مسافر ہو گیا، اس طرح چلا گیا، تو انتظار کرتا جاڑے آ جائیں گے تو قضا کر لیں گے. تو اس نظر کی ہم نے ایک روزہ رکھا ہے. تو اب ہم دو طرح سے پورا کر سکتے ہیں اس نظر کے روزے کو. گرمیوں کے موسم میں، ابھی رمضان کے فوراً بعد ابھی شدید گرمی رہے گی، اس میں ہم روزہ رکھیں، لمبا دن گرمی، یا پھر انتظار کریں دسمبر آ جائے، جنوری آ جائے، چھوٹا دن اور خن کی، تو دونوں سے واجب تو ادا ہو جائے گا. لیکن ایک طریقہ آسان ہے، ایک طریقہ مشکل ہے. مزاج عبادت علوی سنیے جو ان کی اولاد نے بتائی. کہا ہمارے جد کے سامنے جب کوئی عبادت آتی تھی تو اگر اس کا ایک طریقہ آسان ہوتا تھا، ایک مشکل ہوتا تھا، تو وہ آسان والے کو نہیں اپنایا کرتے تھے، وہ مشکل والے کو اپنایا کرتے تھے. اور یہ وہی کرتا ہے جو عشق میں ہو، جو عاشق ہو. وہ اپنے رب کے عاشق تھے، رب ان کا حبیب تھا، بس اس کو خوش کرنا ہے. ہم جیسے جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خوشی کے لیے کتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں. بس یہ مزاج ان کا تھا. عبادت پر انہیں ناز بھی تھا. صلوات بھیجے محمد علیہ. نہیں ایک اور صلوات بھیجے محمد علیہ. نہ بھیجیے چل رہا، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی ایک اکلوتی دعا ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں، چاہے جو کرے. اور جب دعا قبول ہوگی تو سفینہ اہل بیت پر رحمت نازل ہوگی. اگر آپ اس سفینے میں شامل ہیں تو ہر مرتبہ صلوات خود اپنے بھی ہے، نزول رحمت کی دعا بھی ہے. ایسی کیا کنجوسی. میں نے کل تک یہ بار بار عرض کیا کہ موضوع میں نے دو رکھے ہیں، ایک علی اور خالق، اور ایک علی کا رشتہ اپنے خالق سے، اور ایک علی کا رشتہ اپنے مخلوق سے. اب وقت نہیں ہے، میں بطور مصیبت ہی چند واقعات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس کے سر پہ ضربت لگی بھی آپ نے مسلسل مرثیوں میں، نوحوں میں، سلام میں مظلومیت کو سنا ہے. جس کے سر پہ ضربت لگی ہے وہ تھا کون، اس کا مزاج کیا تھا. ہم آپ بہت محبت کرتے ہیں ان سے، لیکن ہماری محبت کتنی زیادہ ہو وہ نہیں ہو سکتی جو محبت ان کو ہم سے تھی. اس لیے کہ باپ اور ماں سے اولاد محبت کرتی ہے، مگر اولاد جتنی محبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت باپ اور ماں کرتے ہیں. اور مولا علی کے لیے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. ان کو ہم سے کون سا رشتہ اور کون سا لگاؤ ہے ہم محسوس کریں، اور اس رشتے کے بعد، اس لگاؤ کے بعد پھر ہمارا کہیں پر اسلام کے راستے سے ہٹنا، چاہے ہمارا اخلاق خراب ہو، چاہے ہمارا عمل خراب ہو، چاہے ہمارے عقیدے بگڑے، ان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے. روایت کرنے والے کا نام رومیلہ ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، روایت معروف ہیں. رومیلہ کہتے ہیں کہ وہ شدید بیمار ہو گئے اور نہیں جا سکے نماز جمعہ میں. کوفے کا واقعہ ہے، جمعہ میں نہیں جا سکے. کافی دنوں کے بعد جب قدر غنیمت ہوئی طبیعت، تو نماز پنجگانہ یا جمعہ جو ہو میں نہیں کہہ سکتا، شاید جمعے کے لیے ہے روایت، آئے اور ہاں جمعے کی روایت، نماز جمعہ میں آگے شریک ہوئے. رومیلہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز جمعہ میں بیٹھا تھا اور مولا خطبہ دے رہے تھے تو میری طبیعت پھر سے بگڑی. اب اتحاد بیٹھے ہیں، اندر سے ایک دم سے کسی کو تکلیف کچھ ہو جائے تو مجھے تو نہیں پتا چلے گا، اور اگر چہرے پہ آئے گا تو پتا چلے گا. چلیے ٹھیک ہے. کوفے میں رومیلہ نماز جمعہ کے خطبے میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں میری طبیعت ایک دم سے پھر بگڑی اور مجھے پھر وہ بیماری جس سے نکلا تھا اس کی اذیت محسوس ہوئی. نماز ختم ہو گئی. مولا کائنات نے رومیلہ کو بلایا اور کہا رومیلہ کیا جب میں خطبہ دے رہا تھا تمہاری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی؟ تو رومیلہ نے کہا ہاں مولا میری طبیعت خراب ہو گئی تھی. کہا رومیلہ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ تم تکلیف میں ہو، تمہاری طبیعت خراب ہے، اور میرا رشتہ ہے تم سے.
تو جناب رومیلا نے کہا کہ مولا آپ نے جو میرے بارے میں محسوس کر لیا، میری تکلیف کا احساس کر لیا، یہ صرف ان کے لیے ہے جو اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یا کسی سب کے لیے؟ فرمایا کہ نہیں، صرف میرے سامنے جو آتے ہیں مسجد میں آئے انہی کی تکلیفوں کا احساس میں نہیں کرتا، میرا شیعہ جہاں کہیں ہوتا ہے اس کی تکلیفوں کا احساس میں کرتا۔ یہ درد ان کے پاس ہے۔ ان کی سیرت کے نہ جانے کتنے نمونے پیش کرنے کا وقت نہیں رہ گیا۔ دوپہر کی دھوپ میں، گرمی میں شدید، کوفے میں نکلتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، بوڑھوں کا سامان پہنچانے کے لیے، ظلم روکنے کے لیے، نظام قائم کرنے کے لیے۔ دوپہر کی دھوپ میں، شدید دھوپ میں، ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے بیت الشرف پہ، دروازے پہ خاتون بیٹھی تھی۔ اس سے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے مار کے نکال دیا ہے، آپ میری سفارش کر دی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ مولانا نے ایک مرتبہ کہا کہ بہت تیز گرمی ہے اور بہت تیز دھوپ ہے، تھوڑا دھوپ سورج ڈھل جانے دے پھر چلے گئے۔ دیکھیے کتنا کریم مولا ہے۔ مگر اس کے فوراً بعد کہا کہ نہیں، سورج ڈھلنے کا انتظار نہیں کریں گے، چلو ابھی چلتے ہیں۔ یعنی اس بی بی کی بے چینی کی دور کرنے میں علی اپنی تکلیف کا احساس نہیں کرے گا، دوپہر ہے ہوا کرے، ابھی چلتے ہیں۔ خیر اس کے بعد وہاں گئے، اس نکلا، وہ علی کو، مولا علی کو پہچانتا نہیں تھا۔ سفارش کی مولا نے کہ اس کی غلطی معاف کر دے اور اس کو گھر میں بلا لے اپنے۔ وہ پہچانتا نہیں تھا، وہ بےعدگی میں اتر آیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں؟ اور اب تو میں اور اس کو جلاؤں گا، کاٹوں گا۔ تب مولا نے تلوار نکالی تو لوگ آ کے جمع ہو گئے۔ جب تک گفتگو ہو رہی، جانتے تھے علی تو ہی ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں، لیکن جب تلوار نکالی لوگ جمع ہو گئے، تب کہا کہ تجھے پتا بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ علی ہے امیر المومنین۔ تو وہ قدموں پہ گرا کے مجھے معاف کر دیجئے۔ تو مولا نے فرمایا کہ مجھے صرف یہ بات راضی رکھ سکتی ہے کہ تم دوسروں کا خیال رکھو اور اللہ کے احکام کی پابندی کرو۔ نہ جانے کتنے واقعات اس طرح کے ہیں، بس میں صاحبی کے طور پر سنا دینا چاہتا ہوں آخری واقعہ۔ حسین، آج علی دفن ہو چکے ہیں۔ علی نے 3 شب، 19، 20، 21 کی شب بے چینی میں گزاری ہے، اتنی بے چینی میں کہ اف تو زبان پہ کبھی نہ آیا، مگر ہاتھ کبھی سمیٹتے تھے کبھی پھیلاتے تھے، پیر کبھی سمیٹتے تھے کبھی پھیلاتے تھے، کسی پل چین نہ تھا۔ زہر اتنا اندر جسم کے اندر اتر کے اسے تکلیف دیے ہوئے تھا۔ اس عالم میں جب جیسے جیسے 21 کی صبح کے نزدیک آتی گئی، روایات کے مطابق مولا پہلے ایک ایک کو بلاتے رہے اور ایک ایک کو دلاسا و تسلی دیتے رہے۔ امام حسن کبھی روتے ہوئے روئے، آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے، کہا بھیا بیٹا تمہارا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ امام حسین کو بے چینی دیکھی، تم تو پیاس سے شہید کیے جاؤ گے۔ یعنی علی یہ درد بھی محسوس کر رہے ہیں، وقت موت، وقت شہادت اپنا درد تو ہی ہے جو سر پہ زخم ہے، بدن میں زہر ہے، مگر یہ درد بھی ہے۔ جو چہرہ دیکھتے یاد آتا ہے اس کے کلیجے کے خون، کلیجے کے ٹکڑے نکلیں گے، یہ بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ روایت کہتی جناب زینب آئی اور آ کے محسوس کر لیا اور کہا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے نانا بھی چلے گئے، آج ہماری اماں بھی چلے گئی۔ یعنی علی نانا کی جگہ بھی تھے، اماں کی جگہ بھی تھے۔ تب میں نے ایک روایت ام ایمن سے سنی تھی، وہ آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ نے بتایا، مولا نے کہا وہ ٹھیک بتایا ہے، بیٹا تمہارے بازو رسد سے باندھے جائیں گے اور تمہیں نیا زہر پھرایا جائے گا۔ اب یہ ساری چیز ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے بچے، ہمارے گھر والوں کا آگے کیا ہونے والا ہے، پھر بھی بے چین ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں سب کچھ ہے، اس حسن کے کلیجے کے ٹکڑے خون میں گریں گے، اس کے جنازے پہ تیر بارانی ہوگی، اس حسین کو سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا، اس عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، اس زینب کبریٰ کو قیدی بنا کے سر سے دردر چھین کے بازو رسن باندھ کے اسی کوفے سے لے کے شام تک پھرایا جائے گا۔ علی یہ سب دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئی۔ کل میں نے عرض کیا تھا غسل دیا گیا، کفن بنایا گیا، دشمن کو پتہ نہ چلے ورنہ قبر کی اعانت کرے گا، لہذا خاموشی سے جنازہ اٹھا۔ ہم آپ روز جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے تو عورتیں جانے سے نہیں جاتی
کی آواز کہاں تک جا رہی ہے، مگر ہائے کربلا میں، ہائے کوفے میں اس باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے کہ جس باپ کی بیٹیاں موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، مگر چیخ چیخ کے رو بھی نہیں سکتے، سسکیوں کے درمیان علی کا جنازہ اٹھ گیا۔ ہمارے گھروں میں جب کوئی موت ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے خیال میں جو بہتر سے بہتر جگہ ہو وہاں دفن کریں، بہتر سے بہتر جگہ ہو وہاں دفن کریں۔ مولا علی کوفے میں شہید ہوئے، اس وقت تک نجف نہیں تھا۔ نجف کم سے کم 30 کلومیٹر کا فاصلہ مرکز سے کوفے تک کا بنتا ہے، وہ جنگل تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس باپ نے اس طرح سے پالا ہو اسے جنگل میں قبر بنا کے چلے آنا کتنا مشکل کام تھا، اور پھر جسے پتا ہے کہ اگر بار بار یہاں قبر پہ آئیں گے تو دنیا پہچان لے گی، لہذا چھپ کے کبھی کبھی آنا ممکن ہوتا ہے، تو علی کی قبر پہ آ جاتے ہیں۔ یہ درد لے کے حسن حسین واپس چلے۔ میں بقیہ چیزیں نہیں، بس ایک چھوٹا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، علی اپنی امت کے ساتھ کیسے تھے۔ حسین حسنین جنازہ دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، سروں پہ اماں پہ نہیں ہے، چہروں پہ خاک ہے، بابا کر دفن کر کے آئے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، مگر اس عالم میں جب کوفے کے پاس پہنچے تو کوفے کے باہر کسی سنسان گمنام کہ میرے دوست تم کہاں چلے گئے، میرے دوست تم مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے۔ حسنین آگے آئے، امام حسن مجتبیٰ نے کہا بھائی کس کو یاد کر رہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا تم دیکھتے ہو میری یہ حالت ہے، میرے ہاتھ پیر نہیں ہے، میرے پاس آنکھیں بھی نہیں ہے، بینائی بھی نہیں ہے، مگر میرا ایک دوست تھا جو روزانہ حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پھر نہ جانے کیا بات ہے، آج تیسرا دن ہے میرا وہ دوست نہیں آیا۔ کہا تم اسے جانتے ہو؟ کہا نہیں، جب بھی ان سے پوچھتے تھے تم کون ہو تو وہ فرما دیا کرتے تھے کہ ایک بندہ بندے کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر دین کے پاس بیٹھا ہے، کبھی اپنے اپنا پہچانوایا۔ حسین نے کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے، ظالموں نے انہیں شہید کر دیا، ہم ان کی قبر جنگل میں بنا کے آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ سننے کے بعد ایک مرتبہ بے چین ہو کے چیخا اور وہی اس نے دم توڑ دیا۔ یہ علی ہیں کہ جن کی محبتیں کل سے آج تک ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ علی ہماری شفاعت کریں گے، علی ہمیں جہنم سے بچائیں گے، ہمیں امید ہے اپنے مولا سے، وہ مشکل کشا ہے، ہماری مشکلات دور کریں گے۔ مگر ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ جیسے اولاد باپ کو دل دکھاتی ہے ویسے ہی ہم کبھی کچھ ایسا نہ کریں کہ جو علی کا دل دکھائے۔ علی کا دل دکھانا نمازوں کو چھوڑنا ہے، علی کا دل دکھانا واجبات کو چھوڑنا ہے، علی کا دل دکھانا کسی مومن کو ستانا ہے، علی کا دل دکھانا دین سے دور ہونا ہے۔ آئیے اسی علی کے نام پر ہم مہم چلائیں کہ ہم علی کی پسندیدہ زندگی بسر کریں گے تاکہ وہ ہمیں غلاموں کی فہرست میں شامل کر لیں۔ ماتم